بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی، آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے شریعت و طریقت۔ دوستو، ہم دیکھتے ہیں علماء شریعت عرفاء و فقراء کے خلاف سر پہ کفن باندھ کر مصروف پیکار ہیں، اور عرفاء ان کی نادانیوں پہ ہنس کر رہ جاتے ہیں اور جواب تک نہیں دیتے۔ ہاں، بعض فقراء جو ابھی تکمیل کے مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ علماء شریعت پر نکتہ چینی بھی کرتے ہیں، اور جو نام نہاد فقراء ہیں وہ شریعت پہ تنقید کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور علماء شریعت فرماتے ہیں کہ فقر یعنی طریقت اور شریعت یہ دو کشتیاں ہیں، جو ایک کا سوار ہے وہ دوسری کشتی کا سوار نہیں ہو سکتا۔ دوستو، یہ علماء شریعت کا مغالطہ اور نادانی ہے کہ وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کا مخالف و نقیض سمجھتے ہیں، جبکہ شریعت اور روحانیت ایک دوسرے کے حریف نہیں ہیں بلکہ ایک حقیقت کی دو مختلف تصویریں ہیں۔ انہیں دو علیحدہ علیحدہ کشتیاں سمجھنا نادانی ہے، بلکہ یہ کشتی کو چلانے والے دو ہاتھ ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر کشتی سیدھا آگے لے جانا ہو تو پھر دونوں چپو برابر چلانے پڑیں گے۔ اگر ایک بھی روکا گیا تو کشتی ایک ہی مقام پہ چکر کھانا شروع کر دے گی، آگے نہیں جا سکے گی۔ یا یوں سمجھ لیں، یہ دونوں انسان کے ایک چہرے پہ دو آنکھیں ہیں۔ جس طرح دونوں آنکھیں مل کر ایک چیز کو دیکھتی ہیں، اسی طرح شریعت اور روحانیت مل کر دین کو مکمل کرتی ہیں۔ یا یوں سمجھ لیں کہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے انسان کا ایک پاؤں روحانیت ہے اور دوسرا شریعت ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی پاؤں کم ہوا تو انسان سیدھا نہیں چل سکتا اور وہ کسی نہ کسی منزل پہ کاروان نجات سے بچھڑ جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ شریعت دین کا جسم ہے اور روحانیت اس کی روح ہے، اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ روح کے بغیر جسم فاسد اور مردہ ہوتا ہے، اور اس میں کچھ وقت بعد بدبو پیدا ہو جاتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ روحانیت شریعت کی اصل ہے، اس لیے روحانیت کے بغیر اعمال صالحہ اور عبادات بے معنی و بے جان ہوتے ہیں، اور ان اعمال کی حیثیت اعمال و عبادات کی نقل سے زیادہ نہیں ہوتی، اور روحانیت کے بغیر عبادات میں مصروف شخص گویا عبادات کی نقل اتار رہا ہوتا ہے، اور ہر عقل مند جانتا ہے کہ اگر ایک بندر انسان کی نقل کرنے کا کتنا بڑا ماہر کیوں نہ ہو، انسان نہیں کہا جا سکتا۔ ایک طوطا چاہے سارا قرآن حفظ کر لے، وہ انسان کا مقام نہیں پا سکتا، نقال ہی رہتا ہے۔ روحانیت ہی اصل دین ہوتی ہے۔ اگر روحانیت نہ ہو تو دین ایک مسودہ اخلاق و حدود و تعزیرات تو ہو سکتا ہے، دین نہیں ہو سکتا، اور مالک کائنات ذات کو ایک متوازن شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامت اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب اسرار الابدیات عملی روحانیات سے پیش کیا، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا ولی العالمین، یا ولی المظلومین، یا امان الخائفین، اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ، یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد، واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔